برسر صاحب، جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں اس میں ایک بڑا تو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو انڈیا کے پی ایم ہیں انہوں نے امریکہ جانا ہے. اچھا، اب اسی کے ساتھ کچھ اور اس کی نئی ڈیولپمنٹس جو ہے نا دونوں کنٹریز کے ریلیشنز کی وہ سامنے آ رہی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو پریس بریفنگ ہوتی ہے اس میں بھی اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے بات کی گئی. تو جو یہ پریس بریفنگ کے دوران وہاں پر اسپوکس پرسن تھے، ڈپٹی وہ ہیں اسپوکس پرسن، انہوں نے کیا کہا، میں یہ ویورز کے لیے چلائی بھی دیتی ہوں. Most consequential. It's a consequential relationship. We work closely with the Indian government on some of our most vital priorities. We look forward to hosting them here later this month. جی، اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور گزشتہ 3 سال سے اس پہ تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں ویڈیوز آ چکی ہیں، اور خود ہم بھی جو ہے اس پہ ایٹ لیسٹ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کم از کم 50 سے زیادہ پروگرام کر چکے ہیں بالکل اس تھیم پہ کہ انڈیا یو ایس ریلیشن شپ کیا ہے اور اس ریلیشن شپ کے درمیان وجہ جو ہے کیا ہے، واٹ از دا جو نیکسس ہے وہ کیا بنتا ہے، وائی دس ریلیشن شپ از ڈیولپنگ. تو یہ بنیادی طور پہ ایک انٹرنیشنل افیئرز کا کویسچن ہے. جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو ساری ہندوستان کے درمیان یہ جو ایک پیریڈ چل رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ چین ہے. جی، اب اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ امریکیوں کو اچانک ہندوستان سے کوئی پیار ہو گیا تو اس کو وہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے. ہندوستان کی طرف جو اس کا جھکاؤ ہے اور جو ہندوستان کو وہ پروٹوکول دے رہا ہے اور جس طریقے سے اس کو ایک امپورٹنس دے رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ چین ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ اس کو آپ تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو زیادہ کلیئر ہو جاتی. جو سپر پاورز ہوتی ہیں یا امپائرز ہوتے ہیں، اینڈ ایز وی اسپیک اس وقت دنیا میں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ از این امپائر. تو امپائر کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ کوئی ذاتی جذباتی رشتوں کے ساتھ نہیں ہوتے کہ ہمیں انڈیا اچھا لگ گیا یا پاکستان اچھا لگ گیا یا ایران اچھا لگ گیا، بلکہ وہ ان کے ایک اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل جو فیکٹس ہوتے ہیں، فیگرز ہوتے ہیں اور جو ضروریات ہوتی ہیں ان پہ بیس کرتے ہیں. اس کو اگر آپ دوسرے انداز میں ذرا جو ہے فلپ کر کے دیکھیں تو تقریباً 1950 سے لے کے 50 کے شروع سے لے کے تو 75 تک، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 85 تک بھی، چونکہ بعد میں افغان ایشو کی وجہ سے وہ سچویشن دوبارہ ریوائیو ہو گئی تھی، پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات رہے ہیں ان پہ اگر آپ گہرائی سے نظر ڈالیں تو اس سے قریب تعلقات ہو ہی کوئی نہیں سکتے. ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کو انہوں نے جو وہ بغیر چھت والی گاڑی ہوتی ہے اس میں کھڑے کرا کے، کیا کہتے ہیں اس گاڑی کو، روف کے بغیر جو جس کا روف ہٹ جاتا ہے، تو اس کو واشنگٹن میں گھمایا جہاں پہ سڑکوں پہ لوگ جو ہے وہ جھنڈیاں لے کے کھڑے تھے ایک رتھ لس قسم کے ڈکٹیٹر کے لیے جس نے پاکستان کے عوام کو اس طریقے سے دبایا اور کچلا ہوا تھا. اور وہ آخر میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اس میں فاطمہ جناح جیسے شخص کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے بارے میں ایک دفعہ منصوبہ بنا دیا، جس نے پاکستان میں ڈیموکریسی کو سیر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا تھا. اس سے آگے آپ چلے جائیں تو جنرل ضیاء الحق جیسا شخص جس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے ویسٹرن وہ ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ صرف ایک ڈکٹیٹر تھا، بس بلکہ اس لیے کہ اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے ایک فیک جعلی کیس میں جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ پاکستان کا لینڈسکیپ ہی بدل کے رکھ دیا تھا. آگے جائیں آپ جنرل مشرف کا، جس سے خود کلنٹن نے ہاتھ نہ ملانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تھے کہ مجھے اسے ہاتھ نہ ملانے پڑیں، اور پھر اس کے تعلقات کیا ہوئے. تو اب اس میں پاکستانیوں کو یہ غلط فہمی رہی کہ جی امریکہ کو ہمارا دوست ہے. ہم اس وقت بھی لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی امریکہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ امریکہ کی کلائنٹ سٹیٹ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس کے چرنوں میں ڈھیر کر دیا ہے.
اور وہ آپ کو یوز کر رہا ہے، اور وہ جس وقت اس کے یہ مفادات ہیں پورے ہو جائیں گے، اور مفادات کیا تھے کہ سوویت یونین کے خلاف ہم نے جو ہے فٹ سولجر تیار کرنے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، تو آپ کے پاس چونکہ ٹرینڈ قسم کے فٹ سولجر ہیں، اور آپ نے خود لسٹ بنا کے دی. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ملٹری نے خود لسٹ بنا کے دی کہ ہمارے پاس 90,000 فرسٹ ٹائم جب امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی تھرو ملٹری سیکریٹری، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1947 اور 48 کے درمیان کی، تو انہوں نے لسٹ بنا کے دی کہ یہ ہمارے پاس 90,000 ٹرینڈ قسم کا جو ہے فوجی ہیں، جن کو ہم وداؤٹ اینی نوٹس مشرق وسطیٰ کے کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ تعینات کر سکتے ہیں امریکی انٹرسٹ کو لیے فائٹ کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے جب انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے ہاں گرو رکھا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہمارا کوئی تعلق ہے، حالانکہ وہ تعلق صرف یہ کلائنٹ اسٹیٹ کا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ امریکی پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک امریکی سولجر کو یہاں سے مڈل ایسٹ میں بھیجتے ہیں تو اس پہ 40,000 کم از کم ڈالر جو ہے ہمارا سالانہ خرچہ آتا ہے، اور یہی کام ہم $1 دے کے کسی سے کرا سکتے. تو اس کا اشارہ جو ہے وہ پاکستانی سولجر کی طرف تھا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ اس مغالطے میں نہ پڑیں کہ امریکہ آپ کا دوست ہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے. سیم از دا اسٹوری ود انڈیا. اب ہم اس سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کا پروفائل بہت بلند ہوا، اور ہمیں خوشی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ہم اپنے کنٹیننٹ کے بارے میں اور اپنے خطے کے بارے میں، جو انڈین سب کنٹیننٹ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ریس اور ایتھنیسٹی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی ملک آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اپنی سپیس کلیم کر رہا ہے، جو کہ ہم لوگوں کو اگنور کیا گیا صدیوں تک. انٹرنیشنل جو مختلف فورمز ہیں اور جگہیں ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم ساتھ میں اس پہ بھی زور دیتے ہیں کہ انڈیا کی جو ٹریڈیشنل نان الائن موومنٹ کی رہی ہے پالیسی، کہ جس کے تحت جو ہے وہ یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم نے کسی بھی انٹرنیشنل پاور کا فٹ سولجر نہیں بننا، تو بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں غیر جانبدار رہنا ہے، اور یہ جو کولڈ وار کی لڑائیاں ہیں اس میں ہم نے کسی ایک کے حق میں استعمال نہیں ہونا. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انڈیا نے جو آج ترقی کی اور جس سطح پہ پہنچا یا جو رسپیکٹ گین کی، اس کی وجہ یہی پالیسی تھی. یعنی اس کے باوجود کہ اس کے بغل سے ایک ملک نکل کے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں تو اتنے بڑے محاذ میں شامل ہو گیا تھا، سیٹو سینیٹو وہ سارے جو کہانیاں ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ انڈیا نے سٹینڈ کیا کہ نہیں جی ہم غیر جانبدار رہیں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دس گیم. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آج بھی درست ہے کہ جو چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ظاہر ہے انڈیا کو یہ امپارٹنس، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دی جا رہی ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ چین کا مقابلہ کر سکتا ہے پاپولیشن وائز، اکانومی وائز، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے جس کی ویلیوز جو ہیں وہ بڑی حد تک امریکی ویلیوز کے ساتھ ملتی. تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی مودی صاحب جو ہے وہ ایک گلوبل لیڈر ان کا نظر آ رہا ہے بائیڈن کو، ان کے اندر، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں بھی بالکل صحیح ہیں. اور یہ انڈیا کا ایک سٹیچر جو ہے وہ بن گیا ہے جس کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے. لیکن انڈین پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ دے آر آن ویری ویری سلپری سلوپ، کہ اگر وہ اس کولڈ وار کی سچویشن میں، نو میٹر کہ چائنا کے ساتھ ان کی کتنی بڑی دوستی یا دشمنی ہے، لیکن وہ اگر ایک تیسری پاور کے اشارے پہ ایک دوسری پاور کے خلاف جو ہے وہ فٹ سولجر بنتے ہیں تو ان کا حشر بھی پاکستان سے مختلف نہیں ہوگا. جو کچھ پاکستان کا ہوا ہے اور اب آپ کے سامنے ہے. سر اس میں ڈیولپمنٹس جو دو اور ساتھ بھی نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ مودی کیمپ ڈیوڈ بھی وہاں پہ بھی جائیں گے، اور جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی انڈیا میں آ رہے ہیں اور وہ ملاقات کریں گے انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ. تو اس میں خاص طور پر جو ڈیفنس ٹائز ہے اس کی اسٹرینتھننگ کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو دو ایک ڈیولپمنٹ اسی ٹاپک کی نظر آ رہی ہیں آگے، اس پہ آپ کیا تجزیہ؟
بالکل اس کا میں نے یہی کہا کہ جو بیسک اس کا جو نقطۂ ماسکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فوکل پوائنٹ وہ ہے ڈیفنس، اور وہ ڈیفنس جو ہے وہ انڈو پیسیفک اور انڈو چائنا جو سی ہے، جو تصادم ہے جس جگہ پہ جو چین اور امریکہ کے درمیان، وہاں پہ انڈیا ایک بڑی پاور کے طور پہ اس کے ابھرنے کے جو امکانات ہیں اور جو ابھر چکا ہے، اس حساب سے وہ اس کو ظاہرہ ویٹ دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ایک اپنی ایک خاص حیثیت بنا لی تو پھر آپ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو اس حساب سے انڈیا نے یہ پروو کر دیا کہ وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ چین کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ڈیفنس کے حوالے سے جو اسٹریٹجک پالیسیز بن رہی ہیں، خواہ وہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جا رہا ہے آ رہا ہے، اس سب میں جو ہے وہ ڈسکشن کا نقطۂ ماسکہ کیا ہے؟ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔